بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے، جبکہ چین سے پھیلنے والی اس وبا کے لیے تو یہ ابھی تک علاج نہیں بن پائی۔ پھر اس ارشاد کو مسلمان کیسے سچا مانتے ہیں؟ نیز شہد کے بارے میں بھی ایسا ہی مشہور ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دوستو، اسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا ہو یا دین، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اخلاقیات، معاشرت، تعلقات عامہ، ہر معاملے، ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح جب بھی دنیا میں کوئی وبا پھیلتی ہے یا کوئی نئی بیماری جنم لیتی ہے تو اسلام ہماری اس میں رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر عمل پیرا ہو کر اس وبا یا بیماری سے خود کو کافی حد تک بچا پاتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام نے ہمیں 1400 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیلے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں وبا پھیل چکی ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ سائنس کو تو یہ بات اب معلوم ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی ہمیں بتا دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو اسی بات پر عمل کر کے لاکھوں زندگیاں بھی بچا لی تھیں۔ شروع میں اسلام پر عمل پیرا ہو کر مکمل بچاؤ کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ کافی حد تک بچاؤ کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مکمل عمل کرتے ہی نہیں۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لاکھ منع کرنے کے باوجود گھر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ باہر گلیوں میں کرکٹ چل رہی ہے، بڑے بوڑھے گلیوں میں ٹولیاں بنا کر گپے ہانک رہے ہیں، کسی کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی کام یاد آ جاتا ہے، وبا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور جب نقصان ہوگا تو پھر پچھتائیں گے، اور تب پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، گھروں میں بیٹھیں۔ صرف اگر آپ میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو وہ تمام گھر والوں کو بھی بیمار کرے گا، اور باہر جن سے ملے گا انہیں بھی بیمار کرے گا۔ بے شک اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی وبا کی وجہ سے مرنے والا شہید ہوتا ہے، لیکن آپ جن کو وبا لگا رہے ہیں ان کے قتل کی وجہ بھی آپ بنیں گے۔ اسی لیے گھروں میں بیٹھیں تاکہ نہ باہر سے آپ کسی سے وبا لے کر آئیں، نہ گھر والوں میں منتقل کریں، اور نہ پھر آپ سے کسی اور کو منتقل ہو۔ تو بات کر رہے تھے ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقاعدہ متعدد اشیاء کے کھانے سے مختلف بیماریوں میں شفا کا بتلایا گیا ہے۔ انہی چیزوں میں کلونجی، سنا مکی، زیتون اور شہد وغیرہ بھی شامل ہیں، جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ موت کے علاوہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے۔ کچھ لوگوں کو جب کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ملتا تو وہ فرصت میں بیٹھ کر اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے نئی نئی ایجادات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمیں اس وبا سے بچا سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم دلائل کے ساتھ اس پر بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، پہلے یہ ایک واقعہ سن لیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فضائل الصحابہ کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 816 پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، لیکن ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری، جس کا نام عبد المسیح بن عمر تھا، آپ کے پاس آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 350 سال تھی، واللہ عالم۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعہ کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعہ کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم پہلے اس قلعہ کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا، اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا، اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو، پھر یہ زہر کھا لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعہ میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔ دوستو، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی دوا کو استعمال کرتے وقت ایمان کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان کامل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں آپ کے لیے شفا رکھی ہے تو یقیناً وہ چیز آپ کو شفا دے گی، کیونکہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ کوئی بھی بیماری یا اس کی شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کا یقین ڈاما ڈول ہے تو پھر اس چیز کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کلونجی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری غذاؤں میں اس وبا کا علاج ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ساری دنیا جنک فوڈ کو خیر بات کہہ کر قدرتی چیزیں کھانے پر زور دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ وٹامن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، اور اگر مدافعتی نظام مضبوط ہو تو وہ بیماری سے لڑنے کی زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اب آپ کلونجی اور شہد کے متعلق ساری سائنسی تحقیقات اٹھا لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کلونجی ہر بیماری کی شفا کہنے کا مقصد کیا تھا۔ کلونجی مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے، اور مضبوط مدافعتی نظام والے کو بیماری لگنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیماری لگ جائے تو مضبوط مدافعتی نظام اس بیماری سے لڑ کر بآسانی بیماری کو شکست دے دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ کلونجی، سنا مکی اور شہد، یہ چیزیں مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہیں۔ جب مدافعتی نظام مضبوط ہوگا تو وہ بیماری سے زیادہ اچھے طریقے سے لڑ سکے گا، اور جب اس میں بیماری سے متعلق دوائی استعمال کی جائے گی تو جسم دوائی کو جلدی قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ جلدی شفا دیں گے۔ اس میں یقین کامل کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ اکثر اوقات ہم MBBS ڈاکٹر سے دوائیاں لیتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اور وہی ایک کمپاؤنڈر سے لی گئی گولی سے شفا مل جاتی ہے۔ آج کی سائنس خود یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ مضبوط مدافعتی نظام بیماریوں کے خلاف زیادہ جدوجہد کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب تھا، جس کو سمجھنے کے لیے بغض و عناد کو دل سے نکال کر تحقیق کی ضرورت ہے۔ کتب احادیث میں صرف ایک یہی حدیث نہیں ملتی، بلکہ متعدد احادیث ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مختلف بیماریوں میں مختلف چیزیں استعمال کروائیں، کیونکہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ دوا پیدا کی ہے۔ باقی اشیاء کا استعمال دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اس قسم کے معاملات کے متعلق صحیح حدیث میں فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی، فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کھجوروں کی پیوندکاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو اس سال لوگوں نے کھجور کی پیوندکاری نہیں کی، جس کی وجہ سے اس سال کھجور کی فصل اچھی نہ ہوئی، تو لوگوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو تم اسے جس طرح چاہو انجام دو، لیکن اگر تمہارے دین کا معاملہ ہو تو میری طرف رجوع کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد تو کوئی اعتراض ہی باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن جو لوگ عادت سے مجبور ہیں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ کلونجی کو دوسرے مختلف طبی اجزاء میں ڈال کر استعمال کرنا مفید ہے۔ آج جدید سائنس میں بھی کلونجی کی افادیت تسلیم کی جاتی ہے۔ کلونجی سے متعدد بیماریوں میں مدد لی جاتی ہے۔
اور اس سے مختلف ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس احساس کمتری کا کہ دین کی بات کرنے والوں نے اب تک کیا ہی کیا ہے، اور کچھ عادت سے مجبور لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دنیا وبا سے لڑنے کے لیے ویکسین بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور ان مولویوں کو وظائف سنانے کی پڑی ہے۔ پہلے یہ مختصر سی خبر سن لیں، باقی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ پی ایچ ڈی اسکالر حافظ مزمل رحمان نے ویکسینیشن کا جدید ماڈل متعارف کروایا ہے۔ کرونا ویکسین کا یہ ماڈل انسانی جسم کے دفاعی نظام کو طاقتور کرے گا۔ حافظ مزمل کا کرونا وائرس پر تحقیقی مقالہ بین الاقوامی جریدے نے شائع کر دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کیونکہ کسی اور چینل کی مکمل ویڈیو لگانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ یہ شخص حافظ ہے، مدرسے کا پڑھا ہے، یعنی گھوم پھر کر مولوی ہی ہوا۔ تو عرض کرنی تھی کہ مولوی تو وظائف کے ساتھ ساتھ ویکسین کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ خود ساختہ سائنسدان جو ہر اسلام مخالف کام میں سر فہرست نظر آتے ہیں، انہوں نے سوائے بکواسیات کے اب تک کیا ہی کیا ہے؟ مجھے تلاش کے باوجود بھی ان کا کہیں کوئی کارنامہ نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو آئے تو ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان چیزوں کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہو اور اس وبا سے لڑنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو، ہماری فیملیوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور ایسے شریر لوگوں کے شر سے بچائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔